نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان یہ ہوا ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بابرکت مہینہ اور تمام مہینوں میں سب سے عظیم الشان مہینہ عطا فرما دیا. یہ اسی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بے انتہا لگاؤ رکھتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور پورے سال جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کرانے کا مہینہ ہے، ان کی تلافی کرنے کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نہیں بلکہ جتنی امتیں اس سے پہلے آئیں سب پر روزے فرض تھے. ان کی شکلیں کیا تھیں، کتنے تھے اور کیا کیا احکامات تھے، تو اس میں تو اختلاف ہے، لیکن فی نفسی ہی روزے ہر امت پر فرض تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ تمہارے ہی ساتھ خاص نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے، جتنی امتیں آئی تھیں، سب پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان کا عمل جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. دیگر اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. اور ایک قرأت اس میں یہ ہے اجزا بھی. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جو روزے دار ہے میں اس کو خود مل جاؤں گا. جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے، جس کے اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس کے پاس ساری کی ساری خیر مل جائے.
اس کو ساری خیر مل جائے گی. بھی جنت کون دے گا؟ جنت کی نعمتیں کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی دے گا. جہنم سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ بچانے والا ہے. اب اگر روزے کی برکت سے ہمیں اللہ خود مل جائے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پیش کر دیں گے؟ نہیں پیش کر سکتے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزہ کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے اور روزے کے فضائل کیا کیا ہیں. اتنا بڑا ثواب کہ خالق کائنات دیگر اعمال کا ثواب اور دیگر اعمال کا بدلہ اپنے فرشتوں سے دلوائیں، لیکن اس عمل کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہوں. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے بلکہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر یہ دروازے آخری روزے تک بند نہیں ہوتے. اور جو شخص رات میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہر سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیں ہم کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں رات میں، کتنے ہم سجدے کرتے ہیں. یہ تو صرف سجدہ کرنے پر ہے. باقی جو ہم نماز میں ارکان ادا کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان پر جو ثواب ملے گا وہ الگ رہا. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ خاوند ان راتوں میں متعین کر دے تاکہ ہم اپنے خاوندوں سے اپنے شوہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، سکون پہنچائیں. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ان حوروں کے خاوند بنتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. حدیث میں تو اتنا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے اس کو 100 عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. یہ ساری علامتیں، سارے کے سارے فضائل یہ جنتی ہونے کے فضائل ہیں. چونکہ حور اسے ملے گی جو جنتی ہوگا، جہنمی کو حور نہیں ملے گی. لیکن یہ سارے فضائل حاصل کرنے کے لیے اور ان ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزے کا حق بھی ادا کریں. روزہ صرف اس بات کا نام نہیں یا اس عمل کا نام نہیں کہ ہم صرف کھانا پینا چھوڑ دیں. چونکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. وہ سارے دن بھوکے رہتے ہیں، ان کو کوئی اجر نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے کو ستاتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسرے کا حق دباتے ہیں، مسجد میں آ کر شور کرتے ہیں، بلند آواز کرتے ہیں. یعنی دین کے خلاف ان کا عمل رہتا ہے. روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن پورا دن ان کا واہی تباہی میں گزرتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ شکایتیں زبان پر لاتے ہیں کہ آج تو بہت روزہ لگ رہا ہے، آج تو میں روزے دار ہوں. دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ روزے کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو روزے سے ہی ہوگا. اگر کوئی پریشانی ہو تو صبر بھی کرنا چاہیے. چونکہ دنیا کی تھوڑی سی چیز حاصل کرنے کے لیے
دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی بڑی مشقتوں کا سامنا کرتا ہے اور کتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیلتا ہے، بلکہ جھیلتا ہی نہیں، ان کو خوشی سے برداشت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ پریشانی جھیل لی تو اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے وہ بہت خوشگوار ہوگا، بہت مجھے اچھا لگے گا۔ ابھی تھوڑی دیر کی پریشانی ہے، لیکن تھوڑی دیر کی پریشانی کے بعد مجھے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اگر روزے کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو تو اس کو بھی ہمیں خوشی خوشی برداشت کرنی چاہیے، چونکہ اس کا جو اجر ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں مل جائیں گے، اس سے بڑا اجر کسی عمل پر نہیں ہوگا، چونکہ اصل تو اللہ ہی ہے۔ ساری نعمتوں سے بڑھ کر، سارے احسانات سے بڑھ کر، ساری خواہشات سے بڑھ کر خالق کائنات کا مل جانا ہے۔ جس کو خالق کائنات مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے سلطان محمود غزنوی کا، اس کا ایک غلام تھا ایاز نام کا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ اس کو کیوں چاہتے ہیں اتنا؟ تو پہلے کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے، وقت کا انتظار کرایا، پھر ایک موقع پر امتحان لیا اور اس امتحان میں ایاز پاس ہو گیا۔ امتحان بھی کیسا؟ یہ کہا کہ میرے خزانے میں سے جتنا جس کو لینا ہے وہ لے لو، جس پر جس کا ہاتھ رکھ جائے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ سب نے، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھا، کسی نے کچھ پر ہاتھ رکھا کہ میں اس کا مالک بن گیا۔ ایاز پیچھے کھڑے تھے۔ ایاز سے پوچھا کہ تم نے کیوں ہاتھ نہیں رکھا، تم بھی کچھ سن لو۔ تو ایاز نے محمود غزنوی کی کوڑیاں بھر لی، ان پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے تو آپ چاہیے۔ پھر محمود غزنوی نے فرمایا دیکھو یہ ہے عقل مند، اس کی عقل مندی یہ ہے کہ تم نے تو تھوڑا تھوڑا حصہ لیا، اس نے تو پورے بادشاہی کو لے لیا، اور جس کو بادشاہ مل گیا ساری سلطنت تو اسی کی ہو گئی۔ اسی لیے اگر ہمیں اللہ مل جائے گا تو ساری نعمتیں تو ہماری آٹومیٹک ہو جائیں گی۔ کوئی آدمی بازار جاتا ہے، بھینس لاتا ہے دودھ کے لیے، لیکن گوبر ساتھ میں آتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب ذبح کرتا ہے تو اس کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لینے تو گیا تھا بھینس، لیکن ساتھ میں تو اس سے دودھ بھی آ رہا ہے، گوبر بھی آ رہا ہے، بہت سارے منافع اس کو مل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی چیز پر ہاتھ رکھا جس کے اندر بہت سارے فائدے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدردانی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم اپنی اطاعت پر اور اپنی عبادتوں میں ہم کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے تو تسبیحات کا اہتمام کریں، لیکن اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں تو قرآن کریم نہیں پڑھا ہوگا، چلو میں صرف تسبیحات سے ہی کام چلا لوں گا۔ نہیں، فکر ہونی چاہیے کہ مجھے بھی اتنی بڑی دولت حاصل کرنی ہے، مجھے بھی کم سے کم دیکھ کر پڑھنا تو آ جانا چاہیے۔ ہم دنیا کی بڑی بڑی کتابیں حاصل کر لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس کتاب کو ہدایت کی کتاب بتایا، جس کتاب پر آخرت میں کامیاب ہو جانے کا مدار ہے، اسی کتاب کو پڑھنا ہم پر نہ آئے تو پھر ہم کہیں کہ مسلمان۔ اگر کوئی ہم سے یہ معلوم کر لے کہ تمہارا خالق کائنات کون ہے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر وہ یہ معلوم کر لے اس کا ثبوت کیا ہے، اسے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ہمارا خالق کائنات ہے؟ ہم کہیں گے قرآن کریم نے بتایا۔
یہ قرآن کریم میں کہاں بتایا، ذرا پڑھ کر بتاؤ، ہم پہ تو پڑھنا نہیں آتا، ہم کیا بتائیں گے؟ ایک ایمان والا اپنی سب سے معزز کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، جبکہ اس کتاب کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر ہمارا ہی فائدہ ہے، اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اور زیادہ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کو جب اتارا گیا، قرآن کریم ہی کو نہیں بلکہ دیگر کتابوں کو جب اتارنے کا وقت آیا تو رمضان المبارک کا مہینہ طے کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں اور رمضان المبارک میں کتنی مناسبت ہے، کتنا جوڑ ہے، لیکن ہماری غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پورے مہینے میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کرتے، ایک قرآن بھی۔ حالانکہ یہ قرآن کریم تاک میں سجانے کی کتاب نہیں، یہ قرآن کریم تو صبح کو روزانہ اٹھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، تلاوت کرنے کی کتاب ہے، اور اس کو تو مزے لے کر پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی روزے رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، اتنے سارے گناہوں میں لت کر، لیکن جہاں ہم نے پہلا روزہ رکھا ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر دن 60,000 لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اور پھر عید کے دن کل مجموعہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو رہا کیا گیا ہے، عید کے دن تمام کا مجموعہ رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب 60,000 کو آپ 30 سے ضرب کر لیں تو پتہ چل جائے گا کتنے لاکھ بیٹھیں گے۔ اتنے لاکھ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ ہر رات اس مہینے میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے۔ جہاں رات کا تذکرہ آتا ہے وہاں افطار کا وقت مراد ہوتا ہے، تو افطار کے وقت 6 لاکھ لوگوں کی رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر پورے مہینے کو جوڑ لیں، پھر پورے مہینے میں آخری رات میں جتنے اب تک ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آخری رات میں رہا کیا جاتا ہے۔ تو افطار کے وقت میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہماری غفلت یہاں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ افطار کے وقت میں ہمیں تسبیح تو پڑھنے کی دور کی بات، ہم تو صرف گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جو 5 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں ان کی نگاہ بھی گھڑی پر رہتی ہے، حالانکہ جب ٹائم ہوگا تو اعلان ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ہمیں کم سے کم اپنے اس قیمتی وقت کو اتنا کارآمد بنا لینا چاہیے کہ ان 60 لاکھ میں یا 60,000 میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ یہ تبھی آئے گا جب ہم قدر کریں گے، یہ نہیں کہ صرف یہ فضیلتیں یا یہ فضائل یوں ہی ہیں کہ ہر شخص اس میں آ جائے گا، نہیں، جو قدردان ہوگا وہ آئے گا، جو قدردان نہیں ہوگا اس کو محروم بھی کیا جائے گا۔ چونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا تھا، اور صحابہ کرام کے دریافت فرمانے کے بعد آپ نے بتایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔
تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں، ایمان والے ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا چلا جاتا ہے لیکن وہ مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی دعا پر آمین کہہ دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کتنے مقبول فرشتے ہیں، اور آمین کہنے والا کون ہے؟ تمام انبیاء کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس بد دعا میں اور اضافہ کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص روزہ ہی نہیں رکھتا ہو، جو شخص نمازوں کا اس موقع پر بھی اہتمام نہ کرتا ہو، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا وہ اپنے آپ کو ان 60,000 یا 60 لاکھ لوگوں میں شمار کر لے گا؟ احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ ایسا شخص بالکل شمار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں اس فہرست میں آنا ہے اور ہمیں جہنم سے بری ہونا ہے تو ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی پڑے گی، اور جو اس کے اصول و آداب ہیں، جتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا اس کی ہمارے اندر عظمت ہونی چاہیے، اتنی ہمیں عظمت اپنے اندر بٹھانی پڑے گی، اور جو اس کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا۔ صرف بھوکا رہنے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے ہمیں مسجدوں کا احترام کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے جب مسجد میں آئیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کریں، اللہ ہی کے لیے کریں گے تو جب ملے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہیں نہیں ہم تو اپنی منمانی چلائیں گے، ہمارا جو جی میں آئے گا ہم تو وہ کریں گے، ہمیں کون روکنے والا ہے، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اگر ہم گستاخی سے پیش آئیں گے، اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی نہیں کریں گے، روزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، اور حدیث کے اندر جو ارکان آئے ہیں، قرآن کریم میں جو اس کے ارکان آئے ہیں، ان کا ہم اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ ہمیں ایسے نکال پھینک سکتا ہے، بلکہ ایمان سے ہی ہمیں دور کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کو گھن کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ نکال کر پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ اس کا مقام دودھ میں نہیں، اس کا مقام تو گندگی ہے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نقصت کی وجہ سے اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں ایمان سے ہی نکال کے نہ پھینک دے۔ ہم یہاں پر ایمان والے شمار ہوں گے، لوگ ہماری جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے، لوگ ہمیں ایمان والے کے نام کے ساتھ پکاریں گے، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مرتے وقت ایمان کو سلب نہ کر لے تو پھر فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے وہ فرشتے ہوں گے جو کافروں کے روح قبض کرتے ہیں۔ ہماری جنازے کی نماز بھی ہوگی، ہمیں قبر کے گڑھے میں بھی اتارا جائے گا، لیکن ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ احساس کرنے کا مقام ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو 50% سے زیادہ روزے دار نہیں ہوں گے آج بھی۔ 50 تو میں کم کہہ دیا، اگر آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ذرا بہانے سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا روزہ نہیں رکھا، تکلیف ہو رہی تھی روزہ نہیں رکھا، ہاں بیماری میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن بیماری کیسی؟ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے تب بھی کاروبار پڑ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے اگر کاروبار پر نہیں گیا تو کمائی کیسے آئے گی؟ وہاں کی مشقت برداشت ہے، دین کی مشقت برداشت نہیں، تو ہلکا پھلکا عذر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اگر شرعی عذر ہے، شدید عذر ہے جو برداشت آسانی سے نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اگلے وقت میں یعنی اس وقت میں گنجائش ہے روزہ نہ رکھے لیکن روزے داروں کی طرح رہے۔ مثلا کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو برداشت نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ پریشان ہے، یا ایسی بیماری لگ گئی
کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ماہر ڈاکٹروں نے، تو ابھی روزہ نہ رکھے، لیکن جب ٹھیک ہو جائے پھر اس کی قضا کر دے، اور اگر ٹھیک نہ ہو اور پھر دنیا سے چلا گیا تو پھر وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا، بلکہ اگر ٹھیک ہونے کا امکان نہ ہو تو اپنی ہی زندگی میں اتنا فدیہ ضرور دے دے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معذور کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی معذور نہیں ہے، شریعت نے اس کو معذور نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کا معاملہ فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔